محترم بزرگ و عزیز دوستو، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بلکہ ختم ہونے کو ہے، آخری کچھ ایام باقی ہیں۔ آج اس کی 26 تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے، 9 اپریل ہے، 2021 عیسوی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی نوازشوں اور اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرانے والا مہینہ ہے۔ بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایمان والوں کے گناہوں کو بخشوانے والا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی بلکہ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رمضان اس میں 5 حروف ہیں، اس کے اسرار اور اس کے اندر کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں، تو ان حروف کے اسرار کو بیان کرتے ہوئے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان میں را سے مراد رضائے الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد الفت الہی اور نون سے مراد نور الہی۔ یعنی رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی ضمانت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی الفت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ کے نور کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بعض علماء نے اس میں لوگوں کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے، تقسیم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں را سے رضائے الہی مراد ہے، یہ مقربین کے لیے ہے، یعنی جو بندے پہلے ہی سے اللہ کے انتہائی فرمانبردار، انتہائی وفادار، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے، جن کو مقربین الہی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ان کے لیے اللہ کی رضا میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور میم سے مراد مغفرت الہی، یعنی یہ رمضان کا مبارک مہینہ گنہگاروں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ضمانت الہی، یہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندوں کے لیے اللہ کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی الفت، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، جن کو متوکلین کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ اللہ کی الفت کا مہینہ ہے۔ اور نون سے مراد نوال الہی، اللہ کی عطا اور بخشش کا مہینہ ہے، یہ صادقین اور اللہ کے سچے بندوں کے لیے یہ مہینہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بڑا مبارک اور بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ کی ساری مخلوقات میں انسان سب سے اشرف ہے اور سب سے اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا ہے، تو جس طرح انسان تمام مخلوقات میں انسان کا درجہ ہے، اور پھر تمام انسانوں میں انبیاء کا درجہ ہے، اور پھر تمام انبیاء میں امام الانبیاء کا درجہ ہے، بالکل اسی طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ، رمضان کا مرتبہ ہے۔
اور جس طرح زمین کے حصوں میں، تمام حصوں میں اور تمام شہروں میں جس طرح مکے اور مدینے کو فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح تمام کلاموں میں، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں میں قرآن پاک کو جو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں رمضان کو وہ فضیلت حاصل ہے۔ تمام راتوں میں جس طرح شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ تمام دنوں میں جس طرح جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو بہت ساری عظمتیں، بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری اللہ کی رحمتیں اور برکتیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے تیار رکھیں۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے ان کاموں کا اہتمام کیا اور اپنی زندگی کے معمولات کو اس طرح ترتیب دے لیا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حاصل کرنے کا مہینہ بنے گا۔ ورنہ بہت سارے بندے خدا کے محروم اور بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ رمضان آئے یا شعبان آئے، دوسرے مہینوں میں اور رمضان اور شعبان میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ غفلت والی زندگی جیسے غیر رمضان میں گزرتی تھی، اسی طرح رمضان میں بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، رمضان کا انتظار کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو الفضل رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب اور مقبول بندے ہیں، اولیاء کاملین اور اللہ کے سچے اور وفادار مطیع و فرمانبردار بندے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یقبلہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان سے آدھا سال پہلے اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رمضان کے مہینے تک عافیت سے ہمیں پہنچا دے، یعنی دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے، اتنی زندگی مقدر فرما، صحت و سلامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور عبادات کی توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان سے پہلے 6 مہینے اللہ کے محبوب بندے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یقبلہ، رمضان گزر جاتا، رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا، تو اس کے بعد 6 مہینے اللہ کے محبوب بندے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں جس طرح تو نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکی اور جتنی عبادت ہم نے کی ہے، اپنے دربار میں ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ سے قبولیت مانگا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو قدردان ہیں، جن کے نزدیک اہمیت ہے اور جو قدر جانتے ہیں وہی قدر کرتے ہیں۔ جن کو عظیم چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، جو اس کی اہمیت کو نہیں پہچانتا، وہ کتنی ہی عظیم و شان چیز کا اس کے سامنے تذکرہ کر لیا جائے، اس کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ زندگی میں ایک اور مرتبہ ہمیں عطا فرما، اتنی زندگی مقدر فرما کہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو گزر جانے کے بعد رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت
کہ جو کچھ عبادتوں کی ہمیں توفیق ملی، جو کچھ چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو سکی، ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت مولانا منصور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور تو اور حضور بھی رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی ذیل میں جس میں یہ بات بتائی گئی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں اتنی زندگی عطا فرما اور اتنی زندگی ہمارے لیے مقدر فرما، اور زندگی میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی رمضان کے انتظار میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کی تشریح لکھتے ہوئے حضرت مولانا منصور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہیں، صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہوں میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح دن اور راتیں غیر رمضان میں آتی ہیں، اسی طرح دن اور راتیں رمضان میں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں کیا فرق ہو گیا؟ جیسے دن عام دنوں میں ہے ویسے رمضان کا بھی دن ہے، جیسے عام راتیں عام دنوں میں ہیں ویسے رمضان میں بھی ہیں۔ تو ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہوں میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ وہ نگاہ نصیب فرمائے، وہ آنکھ عطا فرمائے جو آسمان سے اترنے والی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھ سکے، اور آسمان سے اترنے والی نورانی اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکے، ان کے اندر اور ان کے نزدیک رمضان اور غیر رمضان میں ایسا ہی فرق ہوتا ہے جیسے ہمارے نزدیک دن اور رات میں فرق ہوتا ہے۔ دن اور رات میں جس طرح ہم فرق کرتے ہیں کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، دن اور رات میں جیسے ہم فرق کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جن کو وہ نگاہیں عطا فرماتے ہیں، وہ آنکھیں عطا فرماتے ہیں جو آسمان سے اترنے والی رحمتوں کو دیکھ سکتی ہیں، جو آسمان سے اترنے والی برکتوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور جو آسمان سے اترنے والی اللہ کی عطاؤں اور نوازشوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور نورانی اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکتی ہیں، ان نگاہوں کے نزدیک رمضان اور غیر رمضان میں ایسا ہی فرق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی سے زیادہ کون دیکھ سکتا ہے آسمان سے اترنے والی رحمتیں برکتیں؟ وہ نبی اللہ سے مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، وہ جانتے تھے کہ رمضان کتنی اہمیت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی قدر ان کے نزدیک تھی، رمضان کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے، اس لیے شعبان میں رجب میں ہی رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جیسے جیسے رمضان قریب ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور ہوتی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، جیسے جیسے رمضان قریب ہوتا آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے، اے اللہ رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ اور میرے لیے رمضان کو سلامت رکھ، سلامتی کے ساتھ مجھے رمضان تک پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے رمضان کی اہمیت کو پہچانتے تھے، اس لیے وہ اس طرح اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے اور رمضان کے مہینے کی قدر ان کے نزدیک تھی، اس لیے شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے اکثر مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے ہی تھا تاکہ رمضان کا استقبال ہو سکے۔ رمضان کا استقبال اس طرح نہیں ہوتا کہ جمعے میں استقبال رمضان پر بیان ہو جائے، یا پھر پنڈال لگا کر باہر چوراہوں پر استقبال رمضان کا جلسہ منعقد کر دیا جائے، یا پھر کہیں
تقریر ہو جائے، اس طرح استقبال نہیں ہوتا۔ رمضان کا استقبال اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے سے ہوتا ہے کہ مسلمان رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو عادی بنا لے 5 وقت کی نماز کے ادا کرنے کا۔ رمضان کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کر لے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے، آنکھوں کے گناہوں سے بچ سکے، کانوں کے گناہوں سے بچ سکے، زبان کے گناہ سے بچ سکے، دل و دماغ کے گناہوں سے بچ سکے، ہاتھ و پیر کے گناہوں سے بچ سکے۔ جو اتنی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ حقیقت میں رمضان کا استقبال کرنے والا ہے۔ زبان سے یہ کہنا کہ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے۔ اعمال سے مسلمان رمضان کا استقبال کرے۔ رمضان کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے مسلمان قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ رمضان کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے مسلمان اللہ سے دعاؤں میں الہا وزاری کو بڑھا دے، رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے والا بنے۔ رمضان کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان اللہ سے لمبی دعائیں مانگنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لے۔ حاجتوں کا وہی پیدا کرنے والا، حاجتوں کا وہی پورا کرنے والا۔ دنیا والوں کے سامنے اگر ہم اپنی حاجتیں پیش کریں گے ذلیل ہوں گے، خدا کے سامنے اگر ہم اپنی حاجتیں پیش کریں گے وہ عزت کے ساتھ ہمیں نوازے گا، وہ عزت کے ساتھ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ دنیا میں کسی کے پاس بھی ہم اپنی حاجت پیش کریں وہ خود محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے۔ کہ کوئی کسی کا محتاج اگر کوئی نہیں ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ تو لمبی دعاؤں کی ہم عادت ڈالیں، اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دن اور رات میں مسلمان کے لیے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دعا مسلمان کی رمضان میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ افطار کے وقت میں مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو رمضان کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر اعمال کے جذبے پیدا کرے، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرے اور اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کرے کہ رمضان آئے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس سے استفادہ کر سکے اور جس مقصد کے لیے رمضان بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے رمضان ایسا ہے جیسے جسم میں آدمی کے دل ہوتا ہے، رمضان دل کی طرح ہے، دل اگر صحیح ہے تو آدمی کا جسم صحیح ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر رمضان کا مہینہ مسلمان صحیح طریقے سے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ اگر رمضان کا مہینہ گزار لے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کا اثر سال بھر رہے گا، اس کا اثر سال بھر رہے گا۔ اسی لیے پڑوس کے ایک عالم دین ہے بہت بڑے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کو وہ فرماتے ہیں کہ زندگی تم رمضان کی طرح گزار لو، موت عید بن کر آئے گی، موت عید بن کر آئے گی، موت کا جو دن ہوگا وہ عید کا دن ہوگا، اس لیے کہ زندگی رمضان کی طرح گزری ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزری ہے تو موت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، جس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ساری زندگی جس خدا کے لیے سجدہ کرتا رہا، ساری زندگی جس خدا سے مانگتا رہا، موت ہی تو وہ چیز ہے جو اس خدا سے ملانے والی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب،
موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچاتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر اتنی استعداد پیدا کرے کہ ہم مرنے کا شوق رکھیں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھ لیں، اللہ کی راہ میں جان لٹانے کے کیسے جذبے بچوں میں تھے، بڑوں میں تو دور کی بات، بچوں میں تھے، عورتوں میں ایسے جذبے تھے۔ آج کسی کو کہا گیا کورونا پازیٹیو ہو گیا تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں وہ خود پریشان ہے اور اس کے آس پاس رہنے والے پریشان ہیں۔ کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ کو کورونا ہو گیا تو میں کہنے لگا اس سے پہلے اور کئی بیماریاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کو شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو تم اب اس طرح بھی کہو کہ ان کو بی پی بھی ہے، ان کو شوگر بھی ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ کسی کو کورونا ہو گیا تو مستقل اس کا ایک عنوان بنا کر پیش کیا جائے کہ اس کو کورونا پازیٹیو آ گیا، بیماری ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمان بھی ان افواہوں میں نہ پڑے، مسلمان ان افواہوں میں نہ پڑے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے سازشیں عروج پر چڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اگر مسلمان اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں گے، آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے، کانوں کے گناہوں سے بچیں گے، دل و دماغ کے گناہوں سے بچیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روک سکے۔ لیکن مسلمان تیار ہی نہیں ہے۔ گزشتہ سال جب لاک ڈاؤن ہوا، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اب مسلمان گھروں میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گئے، تو اس لیے جیسے ہی اذان ہوتی مسجد کو آ جاتے، مسجد کو آ جاتے اور حجت کرنے لگتے کہ مسجد کا دروازہ کھولا جائے، کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے؟ پورا سال مسجد کھلی ہوئی تھی، وہ مسلمان کہاں گئے جو حجت کرنے والے تھے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ پورا سال مسجدیں کھلی ہوئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے جو روش مسلمانوں کی تھی، یہ پورا سال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی روش باقی رہی۔ نہ مسجدیں آباد ہوئی، نہ نمازیوں میں اضافہ ہوا، نہ مسلمانوں میں اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہوا، کوئی فرق نہیں آیا۔ اب اگر یہ سازشیں بڑی اور اب اگر یہ افواہیں اٹھائی جائیں تو ہمارے دل میں درد کیوں ہوتا ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنے دن رمضان سے پہلے کے باقی ہیں، اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر اللہ کی طرف یکجٹ ہو کر متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف سے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، دنیا کا وہ کون حکومت والا ہے جو کوئی فیصلہ کر سکے؟ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے درخت کا پتا خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو کوئی کیا فیصلہ کر سکے گا؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور ہماری بدعمالیوں پر فیصلے ہوتے ہیں، ہماری بدعمالیوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم خود اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، شعبان کا یہ پورا مہینہ گزر رہا ہے، 24 دن اس کے گزر گئے۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ رہے، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا اور ہمارے علم میں یہ بات آئی، شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں اضافہ فرماتے تھے۔ کتنے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی اس عبادت کی اقتدا کرتے ہوئے شعبان میں قرآن کی تلاوت شروع کی، اپنی نفل نمازوں میں اضافہ کیا، اپنے صدقہ و خیرات میں اضافہ کیا۔ ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، صرف بیان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم زبان سے دعوے کریں کچھ نہیں ہوتا، عمل سے رمضان کا استقبال ہوگا، رمضان کی عبادتوں کی اللہ توفیق دیں گے۔ اگر عمل سے ہم استقبال رمضان کا نہیں کریں گے، اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، وہی پرانے حالات لوٹ کر آ رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں،
رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے ہم اس کا استقبال عمل سے کریں، اس کا استقبال عمل سے کریں۔ اور عمل میں علماء نے لکھا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں، رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں، اس لیے کہ اس دل میں خدا نہیں سماتا جس دل میں کسی کی دشمنی ہو، کسی کے لیے حسد ہو، کسی کے لیے غیبتیں ہوں اور کسی کے لیے دشمنی کے جذبات ہوں، اس دل میں خدا ہرگز نہیں آتا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں تاکہ خدا اس دل میں سمائے، تاکہ خدا کی محبت اس دل میں بیٹھے، تاکہ اللہ کے رسول کی محبت اس دل میں بیٹھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں، حج کرنے والے حاجی بھی بہت ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے سخی بھی بہت ہیں، دل کو پاک و صاف کرنے والے لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے، لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ دل کا پاک و صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے پیارے خادم حضرت انس سے فرمایا تھا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا تھا کہ پیارے بیٹے اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے غلط جذبات نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے دشمنی کے جذبات نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِعَادٍ فَافْعَلْ۔ قرآن میں دعا سکھائی گئی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے لیے حسد نہ ہو، ایسا ہمارا پاک دل بنا دے۔ اللہ نے دعا سکھائی قرآن پاک میں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، رمضان کے آنے سے پہلے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں، ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں، اور جتنی دشمنیاں، جتنی عداوتیں، کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی نے ہمارا مال ہڑپ لیا ہے، یا کسی نے کچھ بھی ہمیں کیا ہے، اس کے لیے غلط جذبات ہمارے دل میں ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہم یہ سارے جذبات اللہ کے حوالے کر دیں کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے خدا اس کا بدلہ لے لے۔ اگر اتنا ہمارا ظرف ہے اور اگر ہم سچے مومن ہیں تو کوئی ہم پر ظلم کرنے والا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، خدا درجہ بلند کریں گے، خدا آخرت میں ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلا کام ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے دلوں کو پاک و صاف کر لیں۔ حسد کی آگ دل میں ہوتی ہے، رمضان میں کی جانے والی عبادتیں بھی جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو حسد ہے یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی کو آگ جس طرح کھا جاتی ہے، اللہ کے نبی نے سوکھی لکڑی کا ہی لفظ استعمال فرمایا ہے، مطلق لکڑی بھی آپ نے نہیں فرمائی۔ جتنی تیزی کے ساتھ آگ سوکھی لکڑی کو لگتی ہے اور کھا جاتی ہے، اتنا ہی حسد نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور دل میں حسد کی آگ رہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں، یہ حسد کی آگ ان ساری نیکیوں کو کھاتی رہے گی۔ تو اس لیے دل کا پاک و صاف ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس وقت میں سب سے زیادہ جو پائے جانے والا گناہ ہے اور گھروں کو تباہ و برباد کرنے والا، آپس کے تعلقات کو ختم کرنے والا اور معاشرے میں جو سنگین جرم ہے وہ دلوں کا پاک و صاف نہ ہونا ہی ہے، دلوں میں حسد کے جذبات کا ہونا ہی ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اس لیے اپنے دل کو پاک و صاف ہم سب کریں، دلوں کو پاک و صاف کریں،
تاکہ دلوں کی یہ حسد اور بغض کی آگ رمضان میں بھی ہماری نیکیوں کو نہ کھائے۔ دل پاک و صاف رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے اور رمضان میں کی جانے والی نیکیاں ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ کتنی اہمیت والا اور کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے، اسی لیے اپنے صحابہ کو بھی اہمیت بتاتے تھے تاکہ صحابہ بھی اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ فضائل اعمال میں روزانہ مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں فضائل رمضان پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، رمضان کے فضائل ایسے فضائل ہیں جو عام سے عام مسلمان کو بھی معلوم ہے، معلومات کی حد تک سب ہے، عمل میں لانا باقی ہے۔ معلومات کی حد تک سب ہے، عمل میں لانا باقی ہے۔ آج اس مجلس میں ہم نیت کریں کہ جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کو عمل میں لانے والے بنیں، ہم اس کو عمل میں لانے والے بنیں۔ اور رمضان کا جو خطبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں طویل خطبہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے رمضان کی حقیقت بتائی، رمضان کی حقیقت بتائی کہ رمضان کیسا عظیم الشان مہینہ ہے اور کیا کام اس میں کیے جانے چاہیے۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں تفصیل سے انشاءاللہ، اللہ نے اگر موقع دیا تو اگلے جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس میں فرمایا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا اور تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے مال و دولت کو لٹانا اور سخاوت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے سب سخیوں سے بڑے سخی تھے، عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت کا دریا بہتا تھا، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے مجبور اور ضرورت مند بندوں کو فائدہ پہنچانے میں اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور اس مال میں اس کا حق رکھا ہے، میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اس کو اپنا اس کا حق دے رہا۔ یہ جذبہ ضروری ہے، یہ جذبہ ضروری ہے۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک دینے والے کے دل سے تکبر ہرگز نہیں جائے گا، ورنہ دینے والا دے کر بھی گنہگار ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن جو لینے والا ہے وہ بیچارہ سامنے عاجز بن کر کھڑا ہوا ہے، جبکہ دینے والے کو عاجز بننا چاہیے تھا۔ وہ لینے والا احسان کر رہا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کے ادا ہونے کا وہ ذریعہ بن رہا ہے، اگر وہ نہ لیتا تو تم زکوٰۃ کس کو دیتے اور یہ فریضہ کیسے ادا کرتے؟ تو اس لیے دینا اس نیت سے اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، عاجزی دل میں ہو، سامنے والے کی حقارت ہرگز نہ ہو، اور کسی غریب کو حقیر سمجھنے کا خدا نے کسی مالدار کو حق نہیں دیا ہے۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، اور خدا کا دنیا کا نظام ایسا ہے، اللہ نے کسی کو اونچا بنایا ہے کسی کو نیچا بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تم اپنا سینہ چڑھاؤ، اور اس کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ وہ تمہارے پیر پڑے، اس لیے بنایا ہے اس کا حق اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا میرے محبوب اور مقبول بندے، سچے اور وفادار بندے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اللہ نے ہمارے غریب بھائیوں کا حق رکھا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، 2-3 جگہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو اس لیے دینا اس جذبے سے ہے تاکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، ہمارے مال میں اللہ نے یہ حق رکھا ہے، میں وہ حق ادا کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے غریبوں کا، محتاجوں کا، مدارس کا خاص خیال رکھیں،
مدارس کا خاص خیال رکھیں۔ مدارس یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، جب تک یہاں مدارس قائم رہیں گے اس وقت تک یہ مسلمانوں کی مسلمانی قائم رہے گی۔ اگر مدارس باقی نہیں رہے تو پھر مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مدارس کو ہم حقیر نہ سمجھیں، عظمت کے ساتھ اپنا پاک مال لگانے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسا مزاج بن گیا ہے کہ پاک مال دینے کی توفیق نہیں ہوتی اور دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ جہاں بھی کہا جائے فلاں مدرسے کا تقاضا ہے، فوراً یہ کہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کی اتنی رقم ہے میں دے رہا ہوں، اور اپنا پاک مال اپنی خواہشوں پر لگ رہا ہے، اپنا پاک مال اپنی خواہشوں پر لگ رہا ہے۔ اور یہ جو مال کا میل ہے وہ اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے والوں پر لگایا جا رہا ہے۔ افسوس ہے قوم پر۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم زکوٰۃ دیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن پاک مال مدارس کو دینے کی کوشش کریں، پاک مال مدارس کو دینے کی کوشش کریں، اور اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے خاندان میں اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کا خیال کرنے کی فکر کریں۔ آگے کیا حالات بنیں گے کوئی توقع نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس بات کا تہیہ کر لیں، ہر ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ نے جو اس کو حیثیت عطا فرمائی ہے، جو استطاعت اس کو عطا فرمائی ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے غریب بندوں کا خیال رکھے۔ یہ عزم اپنے اندر پیدا کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ اگر کوئی آدمی اس میں اپنے ماتحت رہنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اللہ نے کسی کو ان کا مالک بنایا ہے، وہ ان کے کام و کاج میں اگر تخفیف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، تو اس لیے رمضان میں ہم اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کریں۔ وہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لمبا خطبہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو ہم پڑھیں، ہم پڑھیں، لے کر کتاب لے کر پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آخر میں ایک بات اور ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اتنی عظمتیں اور اتنی فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے، تو اس کا احترام کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے، اس کا احترام کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے رمضان المبارک میں، وہ کام کرنا چاہیے، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہی رمضان کا احترام ہے۔ روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم روزہ رکھیں، کھلے عام ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھا کر اللہ کے سامنے کھلی بغاوت نہ کریں۔ اے اللہ، آپ نے بھوکا رہنے کا حکم دیا اور میں روزہ نہیں رکھوں گا، بھوکا نہیں رہوں گا، اسی طرح کھاتا پھروں گا۔ آدمی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، عمل سے یہی بات کہہ رہا ہے۔ ایک یہودی تھا، اس کے اندر رمضان کی اہمیت تھی، رمضان کی عظمت کو وہ سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ دن میں اس کا بیٹا کھاتے ہوئے چوراہے پر پھر رہا تھا، تو اس یہودی نے اپنے بیٹے کو خوب مارا کہ تو نے رمضان میں دن میں تو اس طرح کھا رہا ہے، رمضان میں تو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں اس طرح کھا رہا ہے، تو نے اس کی بے احترامی کی، تو نے احترام نہیں کیا۔ تو رمضان کی عظمت اس کے دل میں رکھ کر اس نے اتنا کام کیا کہ بیٹا صبح میں کھا رہا تھا، اس نے اس کو مارا۔ ایک ہفتے کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی اس شہر کے عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے آ گئے؟ جنت تو ہماری جائیداد ہے، جنت تو ہماری جاگیر ہے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا، ہوئی بات اصل یہ ہوئی کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، میرا بیٹا صبح میں کھا رہا تھا کھلے عام، میں نے اس کو مارا کہ تو نے رمضان کا احترام باقی نہیں رکھا، تو نے رمضان کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے مرنے کا وقت قریب آیا، فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے کلمے کی تلقین فرمائی، آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر اسلام سے مشرف ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسے کام ہرگز ہم نہ کریں جو رمضان کے احترام کے خلاف ہو، رمضان کی حرمت کے خلاف ہو، رمضان کی عظمت کے خلاف ہو۔ تو اس طرح اگر ہم رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کو ہم گزاریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا اور ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو حالات اس وقت بن رہے ہیں واقعتاً اگر یہ کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بیماری کو ختم فرمائے، اور اگر یہ کوئی سازش رچی جا رہی ہے خدا تعالیٰ سازش کرنے والوں پر ہی اس کو پلٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔